حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ثمرات علم، علم کا ثمرہ، علم کا فائدہ، علم کا نفع کیا ہے، اس کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز انسان کو علم دیتا ہے نا، وہ کوئی اور شے نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شے دنیا جہان کی بندے کو وہ نہیں دے سکتی جو علم دیتا ہے۔ جو روشنی، جو نور، جو عقل کے اندر اضافے کا سبب جو چیز بنتی ہے وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو علم کی جو قدر و شان خالق اور مالک نے بیان فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دو طرح کے معجزات دے کر بھیجا رب نے، ایک عملی معجزہ، ایک علم معجزہ۔ ایک معجزہ وہ ہے جس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے، جیسے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے عصا جو ہے وہ سام بن جائے، آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح اپنے کپڑے کے اندر ڈالیں اور باہر نکلے تو چمکنے لگے جیسے سورج چمکتا ہے۔ یہ عملی معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ ہے علمی معجزہ، جیسے خالق اور مالک نے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قرآن عطا فرما کے بھیجا، یہ علمی معجزہ ہے۔ تو علم جو ہے یہ اس کی بہت قدر و شان ہے، بہت عظمت و رفعت ہے۔ اس کے ثمرات کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں، آپ کیونکہ فلسطین رہتے تھے، مسجد اقصی شریف میں آپ امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، نماز بھی آپ پڑھاتے تھے، خطیب بھی آپ تھے وہاں کے۔ وہاں کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، مال کی کثرت ہوئی تو ان کے اندر تعیش پرستی آ گئی۔ مال زیادہ آیا تو بس کھانے پینے اور باقی کام جتنے بھی، آپ کو پتہ کھانے پینے کے بعد بندے کو کس چیز کی طلب ہوتی ہے تو اسی پر عمل، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑھنے لگی ان کے اندر، حق سے دور ہونے لگے۔ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا و علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بہت بار تبلیغ فرمائی، نصیحت فرمائی کہ باز آ جاؤ، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مال دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے تو مال دیتا ہے۔ جب کسی کو مال ملے اور وہ بندہ راہ حق کو چھوڑ جائے تو اس کے لیے پھر اتنی بڑی مصیبت بھی آتی ہے۔ مال کو جس رب نے دیا ہے اس رب کی راہ میں خرچ نہ کرے بندہ تو پھر مصیبت بھی آتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے تمہارے۔ بار بار آپ کے سمجھانے کے باوجود ان پر کوئی خاطر خواہ نفع نہیں ہوا۔ اب ہوا یہ، بخت نصر بادشاہ اس وقت کا ایسے سمجھیں جیسے موجودہ دور کے بڑے ڈاؤن ہیں، ملک بدماش ہیں، اس وقت کا وہ ایسا بندہ تھا بخت نصر۔ اور عراق کے اندر اس کی حکومت تھی۔ پوری دنیا میں سب سے اونچی تہذیب اسی کی مانی جاتی تھی۔ جیسے موجودہ دور میں ہر بندے جس کو دیکھیں انگریزی تہذیب اپنانے کو جٹا ہوا ہے۔ عورتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں انگریزی فلاں کیسے کپڑے پہنتی ہے، ایسا کرتی ہے، مرد ہیں تو وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ انگریز کی تہذیب اس وقت جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے باقی تہذیبوں کو نگل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک بات ہماری تہذیب ہے جو ان کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، لیکن ہماری تہذیب کے ماننے والے خود جو ہیں وہ احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہماری تہذیب اسلامی جو ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے ماننے والے خود احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہی حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ اگر آج اختتام کو پہنچا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا ان کے ساتھ، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم سے مطالبہ کس چیز کا تھا۔
حضرت دانیال علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ انسان بن جاؤ، ایسے کام چھوڑ دو ورنہ تم پر رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت آئے گی۔ اب ہوا یہ کہ وہ بعد نہیں آئے تو بخت نصر بادشاہ عراق سے اٹھتا ہے لشکر لے کر بہت بڑا، یہ سیدھا فلسطین پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آ کر اس نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ قتل کر دیے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی خواتین کی عزتیں لوٹ لی، اور ہزاروں کی تعداد میں 70,000 سے زائد اسرائیلیوں کو اس نے قیدی بنا لیا، اور باندھ کے وہاں سے فلسطین سے بغداد لے گیا، عراق لے آیا وہ۔ اور جو لوگ بندھے ہوئے تھے ان میں حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ السلام بھی تھے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے کیا حال کیا ہے، تم نے اپنا تو حال جو کیا ساتھ مجھے بھی پکڑوایا تم نے، میری بات تم نے مانی ہوتی، انسان بنے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہمارے۔ اب ہوا یہ کہ وہ سارے لوگ جتنے بھی تھے 70,000 کے 70,000 سارے حضرت دانیال علیہ السلام کو عرض گزار ہوئے مہربانی کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں اس عذاب سے آزادی دے تو ہم دوبارہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو اونچا سمجھیں گے، اس کے حکم کو اونچا سمجھیں گے، اور کسی شے کو ہم اونچا نہیں سمجھیں گے، بس ایک بار ہمیں یہاں سے رہائی مل جائے۔ جب عراق پہنچے، عراق کے اندر وہاں آپ کو پتہ ہے آج جو جیلیں ہیں نا، A کلاس، B کلاس، C کلاس، بڑے لوگوں کے لیے جیلیں اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں، اور غریبوں کے لیے جو جیلیں نا کم از کم وہاں بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں ان کو اندھیری کوٹھری میں، کال کوٹھری میں ڈالتے ہیں، وگرنہ کسی بھی دشمن کو یہاں پہ کال کوٹھری میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، سب کو جناب ایسے ڈالا جاتا ہے۔ اتنے علماء، ایک عالم دین مجھے بتانے لگے کہ انہیں جیل ڈالا گیا، کہتے ہیں اندھیری کوٹھری میں ڈالا گیا، وہ کہتے ہیں نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت کب ہے، نہیں پتہ چلتا تھا، نہ گھڑی ہے ان کے پاس نہ کچھ اور ہے، کالی کوٹھی میں ڈال دی ہے، وہ کہتے ہیں اندازے سے ہم نمازیں پڑھتے تھے۔ بتائیں، تو آج تو یہ حال ہے جیلوں کا۔ اس وقت کی جیلیں اس طرح نہیں تھی جیلیں جیسے آج ہیں، اس وقت کنویں میں ڈالتے تھے لوگوں کو، کنویں ہوتے تھے، وہاں کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، مچھروں کی بہتات ہوتی تھی، وہ جناب لڑتے رہتے تھے، کاٹتے رہتے تھے لوگوں کو، یہی حال ہوتا تھا ہر طرف۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام آپ بتائیں، وہ بندے جو جیل گئے تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو بندہ جیل جائے ایک دن دوسرے دن توبہ کر جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، تو وہ پھر 70,000 جیلیں بھی ویسی ہیں، سارے کے سارے جناب توبہ کیے بیٹھے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے آپ مہربانی کریں۔ وہ جیل پوری کی پوری ان کی خانقاہ بنی ہوئی ہے، ہر طرف اللہ اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ جو جیل کا سب سے بڑا حاکم تھا، جیلر بڑا، وہ دانیال علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے نا جی، اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن بندے کے دل میں ایک نور تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے حق کو پہچاننے کا، یہ الگ بات ہے اسے کام میں لائے یا نہ لائے بندہ، میں جی گناہ میں مبتلا ہو کے اس نور کو اندھا کر دے، اس روشنی کو بجھا دے، یہ اس کی مرضی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہلکی سی اس کے اندر یعنی کہ چراغ کی روشنی رکھی ہے اسے کام میں لائے اور حق کو پہچان لے۔ دانیال علیہ السلام کو اس نے پہچانا اتنا کہ بزرگ ماننے لگا، اللہ کا ولی ماننے لگا، نیک ماننے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس آ کر بیٹھے، ان کا اعزاز شروع کر دیا، اس نے تعظیم اور تکریم شروع کر دی، ان کی عزت کرتے کرتے باقی سارے جو اسرائیلی تھے ان کی بھی اس نے احترام کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ 1 سال پورا ہو گیا ان کو جیل میں رہتے ہوئے، سال کے بعد 1 سال پورا گزرنے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کی تعبیر کوئی بتائے۔ اب لوگ سارے جمع کیے گئے تعبیر بتانے والے، انہوں نے کہا آئیں جی تعبیر بتائیں۔ تعبیر بتانے کے لیے سارے جمع ہوئے، اس نے کہا ہاں جی خواب بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ بادشاہ خواب بھی بھول گیا۔ اس نے کہا خواب تو مجھے بھول گیا، اب آپ خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم خواب بھی بتائیں؟ اس نے کہا تمہارے تو دعوے ہیں غیب جاننے کے، بتاؤ نا پھر ذرا کیا تعبیر، خواب ہے میرا اور پھر اس کی تعبیر بتاؤ۔
سارے چپ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بتا رہے ہیں جی یہ خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ کہے یہ دیکھا ہی نہیں، کوئی کہے جی یہ دیکھا، اس نے کہا یہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس نے 3 دن کا انہیں ٹائم دیا، 3 دن کے اندر اندر تمہارے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، سب کو پکڑ کے لٹکا دوں گا، میں سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا، ایک بندہ نہیں بچے گا۔ اب جب اس نے یہ کہا سب کو اپنی اپنی پڑ گئی، اس نے کہا صرف تمہیں ہی نہیں تمہارے خاندانوں کو بھی مار دوں گا میں۔ ذلیلو، تم کھا کھا کے کس کھاتے میں ڈالا ہے تم نے؟ سارے کا سارا کھا گئے ہو میرا بجٹ، اور تم نے نفع ذرا بھی نہیں دیا۔ اور تمہیں تو غیب دانی کے دعوے تھے، پتہ تمہیں اتنا بھی نہیں ہے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ السلام جیل میں، وہ جیلر جو ہے نا آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار دیکھ تیرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، کسی نے اطلاع نہیں دی آپ کو، تیرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا ہے بھول، لوگوں کو دھمکی دی ہے اس نے 3 دن کے اندر اندر قتل کر دوں گا۔ اور اگر تو مجھے لے چلے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس مجھے لے چلے تو تعبیر بتاؤں تیرے بادشاہ کو، تعبیر بھی بتاؤں، اس سے پہلے خواب بھی بتاؤں، اور تیری بھی ترقی ہو، میرا بھی نفع ہو جائے، میں بھی یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ اور تجھے اچھا نہیں لگتا یہ؟ وہ تو ایک دم حیران ہوا، قائل ہو گیا آپ کی عظمت اور بزرگی کا، پہلے ماننے والا تھا۔ اس نے کہا خواب کا کسی نے بتایا نہیں آپ کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب بھی بتاؤں گا، تعبیر بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ان کا قصہ بھی بتا دیا، یہ دھمکی دی ہے بادشاہ نے۔ اس نے پھر عرض کی حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور یہ ارشاد فرمائیں یہ واقعی صحیح بات ہے نا، کہیں یہ نہ ہو وہاں جا کر میں بھی پٹوں اور آپ کو بھی تکلیف ہو اور باقی بھی معاملات سارے خراب ہو جائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے میں یار دیکھ تو پکے ارادے سے جا، اعتماد کر میری ذات پر، جا کے بادشاہ کو کہہ دے۔ وہ آیا سیدھا بادشاہ کو، اس نے کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ اسے۔ بادشاہ کو بھی ایک دم اس کی جان میں جان آئی۔ بادشاہ کے پاس حضرت دانیال علیہ السلام لباس فاخرہ، قیمتی لباس پہن کے جب تشریف لے گئے، اب بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سجدہ کرواتا تھا۔ دانیال علیہ السلام گئے نا جی، کوئی سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے جا کر کہا السلام علیکم، اپنے دین جو حکم تھا انہیں سلام کرنے کا وہی کہا اور بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتائیں آپ نے میرے اصول کے مطابق آ کے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا ہیں؟ آپ بتائیں نا یار، جو رب کے نبی ہوتے ہیں نا، مرد کامل بھی وہی ہوتے ہیں، عاقل کامل بھی وہی ہوتے ہیں، مرد بھی کامل ہوتے ہیں، عاقل بھی کامل وہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عقل عطا فرمائی ہوتی ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جب ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عاقل ہے تو میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، تو سب سے بڑے عاقل میرے آقا علیہ السلام ٹھہرے ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب غزوہ بدر کا موقع ہے جی، غزوہ بدر کا، آپ تشریف فرمائیں اپنے خیمہ کے اندر، صحابہ باہر ہیں، ایک دم سے دشمنوں کا ایک بندہ پکڑا گیا، ایک بندہ پکڑا گیا، ان کے ہاتھ چڑھ گیا صحابہ کے، یہ پکڑ کے اس سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی بتا تمہارے کتنے بندے ہیں؟ اب اس نے کہا ان کو نہیں بتاتا ہوں تب بھی مارا جاتا ہوں، بتاتا ہوں تب بھی اپنی قوم کی جو ہے وہ خفیہ بات لیک کر دوں گا میں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کہنے لگا واللہ لکثیر، قسم خدا کی بہت زیادہ ہیں وہ تو بھائی۔ صحابہ کہنے لگے نہیں یہ بات ٹھیک ہے تیری، لیکن بتا ہیں کتنے؟ جب شور اٹھا نا، کوئی اسے گھسنے مار رہا ہے، کوئی منہ کے مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، آواز گئی اندر خیمے میں، میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی یہ واقعہ ہوا، یہ بتاتا نہیں کتنے ہیں۔ آپ دیکھیں باقی سارے صحابہ کی عقل ایک طرف، پوچھ رہے ہیں کتنے ہو، وہ نہیں بتاتا۔ آقا علیہ السلام نے میں یہ بتا کو گوشت شوش بھی پکاتے ہو؟ سمجھ نہیں آئی، کو گوشت بھی پکاتے ہو؟ اس نے کہا پکاتے ہیں۔ میں ایک دن میں ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا جی 10۔ میں اسے چھوڑ دو، 1000 بندے ہیں ان کے، 1000 بندے ان کے، چھوڑ دو اسے۔ اب وہ حیران ہوئے کہ لگی آقا یہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے میں کہ 100 بندہ ایک اونٹ کھاتا ہے تو 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں ایک وقت میں، تو 1000 بندے ہوئے، اور کتنے ہوئے؟
سارے صحابہ حیران. ایک بندہ حضور کے پاس ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے بڑا ہی تنگ. یہ آقا علیہ السلام نے جو بتایا نا ان سے پوچھا، 1 منٹ کے اندر آقا علیہ السلام نے نکلوا لیا بندے کتنے ہیں ان کے. اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کیا بتانے جا رہا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے واحد سے نہیں پوچھا تھا، یہ حضور نے اپنی عقل مبارک کے زور سے پوچھا تھا. کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا حضور میرا ہمسایہ بڑا تنگ کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے جا سامان نکال کے باہر اس کے اوپر بیٹھ جا، جو بھی بندہ پوچھے اسے کہنا یہ تنگ کرتا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جو بھی بندہ آئے کہے یا تیرا گھر ہے، گھر میں نہیں بیٹھتا باہر کیوں بیٹھا ہے، سامان بھی باہر ہے. اس نے کہا یہ بندہ تنگ کرتا ہے مجھے تو میں اس لیے پریشان ہوں. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے میں یہاں سے سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، بس سامان میرے باہر اٹھایا ہوا ہے، یہاں سے جانے کی تیاری ہے. جو بھی بندہ آئے یہی بتائے، جو بھی بندہ آئے یہی بتائے. شام تک وہ بندہ بیچارہ ایسا یعنی کہ پریشان ہوا لوگوں کی باتیں سن سن کے، تانے سن سن کے. وہ ایسا یار بندہ ہے تو، وہ ایسا بندہ ہے تو، پورے مدینے میں مشہور ہو گیا یار بندہ بڑا خراب ہے یہ تو. ہاں جی وہ آیا بندہ، اس نے آگے منت ترلے کی، اس نے کہا مہربانی کر واپس آ. خود سامان اٹھا کے اپنے اس کے گھر میں رکھا اور پھر زندگی ساری اس کی خدمت ہی کرتے گزری اس کی. یہ آقا علیہ السلام نے جو کلیہ ارشاد فرمایا یہ بھی آقا علیہ السلام نے اپنی عقل مبارکہ کے ذریعے بتایا. حضرت دانیال علیہ السلام جب گئے نا، آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا جی سجدہ کیوں نہیں کیا، آپ تو پھر مرد کامل تھے، عاقل کامل تھے. دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے میں اگر تجھے سجدہ کرتا نا تو تیرا بھی نقصان تھا میرا بھی نقصان تھا، تیرا میرا بھی نقصان. اس نے کہا آپ کا نقصان تو سمجھ آتا ہے، میرا نقصان کیا تھا اس میں. انہوں نے فرمایا کہ میرا نقصان اور تیرا نقصان ایک ہی تھا. میں نے کہا جی وہ کیسے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رب کا نبی ہوں، حکمت دیکھیں، یہ نہیں بتایا کہ میں رب کا نبی ہوں. فرمایا کہ تیرا نقصان اور میرا نقصان ایک ہی تھا. اس نے کہا وہ کیسے. آپ نے فرمایا کہ میرا جو رب ہے نا، میرا جو رب ہے، میں کہ اگر میں اس کی نافرمانی کرتا اس نے مجھے کہا ہے کسی کو سجدہ نہ کرو، اگر میں تجھے سجدہ کر دیتا تو وہ ناراض ہوتا مجھ پر، مجھ سے علم لے لیتا اور میرا علم چلا جاتا، نہ تیری تعبیر بتا سکتا نہ تیرا خواب بتا سکتا. تو بتا تیرا نقصان میرا نقصان ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. مجھ سے علم چھن جاتا، تیری تعبیر رہ جاتی. وہ کھڑا ہوا، اس نے آپ کے ہاتھ چومے پاؤں چومے منت ترلا کیا. اس نے کہا یار تو بڑا بندہ ہے بھی ہیں. بیٹھا جناب بٹھایا آپ کو، کہنے لگا جی اب بتائیں خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. 3 دن ابھی نہیں ہوئے تھے، وہ بھی سارے کے سارے آ گئے. بادشاہ نے سب کو باہر بھیجا، جاؤ سارے. تلوار بھی منگوا لی، تلوار پاس رکھ لی کہ تعبیر اور خواب اگر درست نہ بتایا تو سب سے پہلے تو جیلر کی گردن جائے گی، ہیں سب سے پہلے جیلر کی طبیعت صاف ہوگی، بعد میں اور کوئی بات ہوگی. حضرت دانیال نبینا علیہ السلام نے فرمایا تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب یہ ہے، ایک بت ہے، اس کا سر آسمان میں ہے، پاؤں اس کے زمین میں، اس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے ایک ہاتھ مغرب میں ہے، اور پورا جسم اس کا پھیلا ہوا ہے، پوری زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے. یہ خواب تو نے دیکھا ہے. اس کا منہ سونے کا ہے، سینہ اس کا چاندی کا ہے، پیٹ اس کا پتل کا ہے، اور اس کی رانیں تانبے کی ہیں اور اس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں. یہ خواب دیکھا تو نے. اس نے کہا بالکل یہ دیکھا ہے. اب میں آگے پھر تو نے یہ دیکھا ہے آسمان سے پتھر نکلا، پتھر گرا آسمان سے، اس نے اس کے سر کو، سینے کو، چھاتی کو، رانوں کو، ٹانگوں کو، پاؤں کو ریزہ ریزہ کر دیا. اس کا نہ سونا سونا رہا نہ چاندی چاندی رہی، ہر شے ریزہ ریزہ ہو گئی، کچھ نہیں بچا اس کا. اس نے کہا پھر آگے کیا دیکھا. آپ نے میں آگے تو نے یہ دیکھا ہے پھر وہی پتھر جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہوا، وہ پتھر بڑا ہونا شروع ہوا. اس نے مشرق کو گھیرا، مغرب کو گھیرا، شمال کو گھیرا، جنوب کو گھیرا، زمین کو، آسمان کو، سب کو گھیرے میں لے لیا. اس نے کوئی شے نہیں بچی جو اس پتھر کی گرفت سے باہر ہو. اس نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا ہے، اب جلدی جلدی کریں تعبیر بتائیں. آپ نے فرمایا کہ جو تیرے حکومت ہے نا، یعنی کفر کی حکومت تھی، تیری حکومت ایسے ہے مضبوط، پوری دنیا کی تہذیبوں کو نگل چکی ہے. تیری تہذیب ایسے ہے اس وقت کفر کی، وہ جیسے سونا ہو، جیسے اس کا منہ ہو. اس کے بعد فرمایا کہ پھر بعد میں جیسے جیسے تیری اولاد در اولاد آتی جائے گی، حکومتیں تیری کمزور ہوتی جائیں گی، جیسے پھر سونا، چاندی، تانبا، پیتل، تانبا، لوہا، پھر مٹی،
اس طرح کر کے ہوگا۔ اس نے کہا جب سارے کے ساری زمین مٹی ہو جائے گی نا، پھر آسمان سے ایک پتھر گرے گا، آسمان سے ایک پتھر گرے گا، اس نے آ کے پھر پوری تہذیبوں کو، پورے نظام کو تہ و بارہ کر دینا ہے۔ پھر وہ پھیلے گا مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال، جنوب، آسمان، زمین، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اس نے کہا وہ ہے، یہ تو میں نے دیکھا ہے سارا، وہ ہے کیا، وہ پتھر کیا ہے؟ اس نے کہا وہ پتھر نہیں ہے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، جو آخری دور میں تشریف لائیں گے امام الانبیاء علیہ السلام۔ انہوں نے آ کر کفر کی، شرک کی، سکھ بدھ مت، سکھ مت، جتنے بھی تہذیبیں ہوں گی، جتنا بھی نظام ہوگا، جتنے بھی معبودان باطل ہوں گے، سب کو تہس نہس کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دینا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ جہاں بھی جہاں بھی اذان ہوگی، ختم نبوت کی اذان ہوگی۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بیان کی نا تعبیر، آپ نے اللہ اکبر، بخت نصر بادشاہ وقت کا بڑا ظالم اور کافر بھی ہو، اس کے سامنے پھر عقیدہ ختم نبوت بیان ہو۔ جی عقیدہ ختم نبوت بیان کیا حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ اس نے کیا کیا آگے سے؟ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا کہ اب کوئی بھی حکم میری پوری رعایا میں آپ کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں بھی کوئی حکم کروں گا نا، وہ بھی نافذ نہیں ہوگا جب تک آپ کی مہر نہیں ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو رہائی دی، اپنے پاس رکھا۔ پھر وہ بنی اسرائیل جو وہاں پہ مظلوم تھے، جیل میں پڑے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے دانیال علیہ السلام کے علم کی برکت سے اور حضور کی ختم نبوت کے عقیدے کی تقریر کی برکت سے دوبارہ پھر سے آزادی دی۔ وہی ملک جو تھا عراق، یہ بنی اسرائیل کے قبضے میں پھر سے آ گیا۔ بتائیں جی، غلام بن کے آئے ہیں، دانیال علیہ السلام کے علم کی برکت سے دوبارہ پھر حاکم بنائے جا رہے ہیں۔ یار ایک کافر جو ہے نا، اس کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اگر بیان کرے رب کا نبی، میرے حبیب کا، حبیب ابھی آئے نہ ہوں ہیں، تو وہ اتنا اعزاز کرے کہ انہیں بادشاہ ہی بنا دے ہیں۔ اور آج کے جو لنڈے کے مسلمان ہیں، ان کے سامنے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بیان ہو تو سیدھا پرچہ کٹ جائے ہیں۔ پولیس والوں کے پاس ایک طرف مسلمان جائے، وہ کہے کہ میں نے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے، دوسری طرف قادیانی جائے، وہ جا کے کہے جی اس نے ختم نبوت کی بات کی ہے، تو تھانے میں قادیانی کی سنی جائے، مسلمان کی نہ سنی جائے۔ تو بتائیں پھر وہی حالات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جو بخت نصر بادشاہ نے آ کر کے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ وہی حالات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ختم نبوت کو ماننے کی، لوگوں کو منوانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت یہ وہ عقیدہ ہے جس پر پورا دین ہے حضور کا، تو یہ عقیدہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں آپ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ، ٹھیک ہے؟ بچوں کو بتائیں، اپنی بچیوں کو بتائیں، جب بھی بیٹھیں یہ ذہن میں رہے۔ اس وقت نوجوان لڑکا، نوجوان طبقہ یہ قادیانیوں سے بہت متاثر ہو رہا ہے، اور نوجوان لڑکیاں ہماری ان کے جالوں میں پھنس رہی ہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ اور زیادہ تر لڑکیاں بھی وہ پھنس رہی ہیں ان کے جال میں، قادیانیوں کے جال میں، جو یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں، ان تک تبلیغی اثرات ان کے پہنچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو دین کی محبت سکھائیں، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسے یاد کروا دیں جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا